الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی جتنی فضیلت بیان کرے کم ہے، یعنی کون سی پرابلم ہے، کون سی مشکل ہے جس کا حل درود پاک میں نہیں ہے۔ اگر یہ کہے کہ ہر مصیبت کے تالے کی چابی درود پاک ہے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا۔ یقیناً بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، بعض اوقات قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک ماجرا تھا آج سے چند 100 سال پہلے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا۔ جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتابوں میں بھی لکھا۔ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب آب کوثر میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا۔ 3000 دینار ایک اچھی رقم ہوتی ہے، یعنی سونے کی اشرفیاں۔ اور جناب ایک وقت طے ہو گیا کہ اتنے ٹائم کے بعد میں یہ قرض لوٹا دوں گا۔ وہ ٹائم آ گیا، دوست نے کہا بھائی میرے پیسے لوٹاؤ۔ اب اس دوست نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا۔ پہلے تو اس نے کافی کوشش کی، اس کو فالو اپ کیا، اس کو بار بار یاد دلایا۔ جب پیسے نہیں ملے تو اب اس دوست نے کیا کیا کہ عدالت میں چلا گیا۔ جج صاحب کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے، مجھے پیسے لیے، پیسے نہیں دیتا۔ جج صاحب نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھائی تم نے پیسے دینے ہیں؟ کہاں پیسے تو دینے ہیں۔ پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہے ہی نہیں، کہاں سے دوں، سارا کاروبار تباہ ہو گیا، پیسے خرچ ہو گئے۔ جج صاحب نے کہا تمہارے پاس 30 دن ہیں، 30 دن میں اس کو پیسے لوٹا دو، اور اگر نہیں لوٹا سکے تو پھر میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اب پیسے تو تھے نہیں، کاروبار کولیپس ہو گیا تھا۔ یہ بندہ گھر آیا پریشان کہ اب کیا کروں گا، 30 دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا۔ مگر اس بندے نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ حدیث سن رکھی تھی یا پڑھ رکھی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کوئی بندہ اگر مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کو چاہیے مجھ پر درود پڑھے کہ جو درود پاک ہے وہ بندے کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اس نے کہا اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، پیسے تو ہے نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنے لگا۔ 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں جب سویا تو کسی نے آواز لگائی کہ گھبراؤ مت، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا، سوچنے لگا پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کوئی اشارہ تو ملا ہے مگر ایسے کیسے میں وزیر کے پاس چلا جاؤں۔ اگلا دن گزرا، پھر رات آئی۔ اب جو رات آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا تو بہت خوش، آقا نے زیارت کروائی، نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا۔ اب دن کون سا آ چکا ہے؟ 29واں دن آ گیا ہے، آخری دن ہے، اگلے دن کورٹ میں جانا ہے۔ اچانک خیال آیا میں وزیر کے پاس جاؤں گا، اور وزیر نے کہا میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا، کوئی ایویڈنس، کوئی نشانی ہے؟ کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے۔ اب اسی تذبذب میں، اسی ہیزیٹیشن میں یہ والا دن بھی گزر گیا، مگر درود پڑھتا رہا۔ رات پھر ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے۔ نبی پاک نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ ادا کرے گا۔ کہ حضور کیسے جاؤں گا، اور اگر مجھے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی بتاؤں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جا کر کہنا کہ تم 5000 بار روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز صرف تمہیں پتا ہے، تمہارے رب کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا۔ اور جب تک گنتی پوری نہیں ہوتی تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے۔ بس اب صبح اٹھا تو دیوانہ جھوم رہا ہے، سیدھا پہنچ گیا وزیر کے پاس۔ یہی وہ دن ہے جس دن عدالت میں بھی جانا ہے، مگر صبح صبح پہنچ گیا وزیر کے پاس۔ وزیر اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا پیغام دیجئے وزیر صاحب سے کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم پیغام لایا ہوں۔ وزیر صاحب نے جب یہ سنا تو کہا پوچھو کس کا پیغام لایا؟ باہر سے جواب دیا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں۔
اب وزیر تھا تو عاشق رسول، فوراً اندر بلایا تو فرمائیے کیا پیغام ہے؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور 3000 دینار مجھ پر قرضہ ہے، آپ میرا قرضہ ادا کر دیں۔ تو وزیر صاحب نے کہا بات تو بڑی زبردست ہے، لیکن اگر کوئی نشانی ہو میں کیسے مان لوں کہ آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہ خالی ہاتھ نہیں بھیجا، آقا نے نشانی بھی بتائی ہے۔ کہ بتائیے نشانی کیا ہے؟ کہ نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ راز صرف آپ کو معلوم ہے، آپ کے رب کو معلوم ہے۔ وزیر تو جھوم اٹھا نا، اس کے تو درود پاک مقبول ہو گئے۔ کہتا مرحبا یا رسول اللہ، اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا، 3000 دینار نہیں، وہ 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتے پہلے 3000 تو نبی پاک کا حکم، آقا کا حکم سر آنکھوں پر، لبیک یا رسول اللہ، یہ لیجئے۔ دوسرے 3000 آپ نے میرے گھر تک قدم رنجہ فرمایا، اتنی پیاری خوشخبری سنائی، یہ اس کا تحفہ ہے۔ تیسرے 3000 لیجئے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس سے کوئی کاروبار وغیرہ شروع کریں، اور ایک وعدہ بھی کر کے جائیں۔ اب زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے نا، آپ نے کہیں اور نہیں جانا، مجھے خدمت کا موقع دینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیوانہ تو خوش۔ اب پہنچ گیا عدالت میں۔ اچھا وہاں عدالت میں سارے یہ سوچ رہے ہیں، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ یہ تو آئے گا، آ کر کہے گا پیسے ویسے ہیں نہیں، جج صاحب نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے۔ یہ تو گیا، جاتے ہی جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے کہ جج صاحب یہ لیجئے، میری جو قرضہ تھا میرے دوست کو دے دیجئے۔ جج نے کہا ٹھہرو، یہ بتاؤ آئے کدھر سے پیسے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں، تم تو کہتے تھے حالات خراب ہیں، کھانے کو پیسے نہیں، 3000 دینار لے کر آ گئے۔ اب اس دیوانے نے بھرے کوٹ میں، بھری عدالت میں گویا زبان حال سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس نے پورا واقعہ ہی سنا دیا عدالت میں۔ اچھا اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے؟ سنو، وہ جج صاحب اپنے سیٹ سے اٹھے، اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں چلے گئے، عدالت لگی ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور 3000 دینار جو ہے اس بندے کے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا اب یہ سارا ماجرا وہ دوست بھی دیکھ رہا ہے جس نے کیس کیا تھا۔ اس نے کہا جج صاحب ٹھہریے، ایسا کرم اس پر ہوا ہے، میں اس سے پیسے لے کر کیا کروں گا؟ قلم اور کاغذ لائیے، میں اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا اب یہ عاشق رسول جج صاحب کو کہتے ہیں جج صاحب ہوں تواڈے پیسے تو واپس لے لو، آپ اپنے پیسے تو واپس لے لو، میں نے کیا کرنا ہے، قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ تو جج کہتا ہے بھائی اللہ کے رسول کے نام پر پیسے نکالے ہیں، اب یہ پیسے میں نے واپس نہیں لینے، یہ پیسے تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ اب یہ دیوانہ جو ایک رات پہلے 1 روپیہ نہیں ہے، صبح اس کو اس بات کا خوف ہے کہ مجھے گرفتاری دینی ہے، اب 12000 دینار لے کر اپنے گھر کو واپس جا رہا ہے۔ تو یہ درود پاک ہے، یہ نبی پاک کی طرف لو لگانا، بس نظر پڑنے کی دیر ہے، توجہ ہونے کی دیر ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس وہ نظر چاہیے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ ہمیں وہ نظر درکار ہے، اور وہ نظر کیسے ہوگی کہ ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ ہو، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی ہو، نبی پاک کی رضا والے کام ہو۔ پھر دیکھیں آقا جب نگاہ عنایت فرماتے ہیں، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، پرچیاں دیتے ہیں، بیماری ہے، قرضہ ہے، پریشانی ہے، جناب گھر پہ بڑے مسائل ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام برباد ہو جاتا ہے۔ سنو بریلی کے تاجدار سب باتوں کا سولوشن کیا دے رہے ہیں، حل کیا بتا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج۔ کہتے گتھی بن گئی ہے نا زندگی، ایسا لگتا ہے گتھی ہو گئی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا کون سا سرا پکڑوں، کیسے مسائل حل کروں، ایک مسئلہ حل کرتا ہوں دوسرا کھڑا، دوسرا حل کرتا ہوں تیسرا۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج۔ آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک نظر پڑنی ہے ساری گتھیاں سلجھ جانی۔ تو درود پاک پکڑ لو، اس کمال کا وظیفہ ہے، پکڑ لو اس کو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو، پھر دیکھو کیسے نگاہ کر رحمت ہوتی ہے۔ ہمیں کسی سے کیوں مانگنا ہے؟
मिन्नत गैर क्यों उठाएं, कोई तरस जताए क्यों। क्या बात कहते हैं आला हज़रत भी है, कोई हम पर क्यों तरस जताए यार, मैं नबी पाक का उम्मती हूं ना। है आला हज़रत कहते करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। अरे क्यों मांगे दुनिया वालों से, क्यों जाए दुनिया वालों के पास, मेरे आका वो है जिनके दर से ताजदार पलते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, क्यों जहां के ताजदारों खाप में देखी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है। अरे आका का दर जब मौजूद है तो दुनिया वालों से क्यों मांगना है, हमने अल्लाह से मांगना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्तिजा करनी है, और वो भी इसलिए करनी है कि अल्लाह ने ये दर दिखाया है, वही रब है जिसने तुझको हम तक करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया। तो हमें दुनिया वालों से जिंदगी भर एक उसूल बना लो अपना, खुददारी होनी चाहिए। हाँ, खुददार को गैब से अता किया जाता है। अल्लाह से ये दुआ मांगो, या अल्लाह मुझे बांटने वाला बनाना, मुझे देने वाला बनाना, कभी मांगने वाला ना बनाना। फिर देखो तुम्हारी इज्जत भी बढ़ती है, तुम्हारी रोजी में भी बरकत हो जाएगी। तो बहरहाल अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज ना बनाए, गैब के खजानों से अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ते रहिए, झोलियां भरी जाती रहेंगी। एक बार फिर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माशाअल्लाह दुरूद पाक पर काफी जबरदस्त कलाम हुआ। एक और शानदार वजीफा, अल्लाह अकबर, बल्कि शायद मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि अफजल तरीन वजीफा। जी हाँ, आज उस पर बात करेंगे, और वो कितना अहम है हमारी जिंदगी में, हमारे ईमान के लिए, वो भी इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। सहाबी रसूल हजरत शद्दाद बिन औस रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप अलैहिस्सलाम ने हमसे पूछा, हल फीकुम गरीबुन, क्या कोई तुम में अजनबी तो नहीं बैठा। सहाबाए किराम ने कहा, नहीं हुजूर, हम सारे मुसलमान ही हैं और कोई गैर नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो, दरवाजे बंद कर दो। साहबा ने दरवाजे बंद कर दिए। अब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरफऊ ऐदियकुम वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ ऊपर उठा लो और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दो। शद्दाद बिन औस कहते हैं, हम सब ने हाथ ऊपर उठाए और कलमा पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर इसी तरह हम जिक्र करते रहे, नबी पाक जिक्र करवाते रहे, और उसके बाद मालिक जन्नत कासिब नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया, अबशिरू फइन्नल्लाह कद गफर लकुम, तुम्हें बशारत हो कि बेशक अल्लाह पाक ने तुम्हें बख्श दिया है। मजीद आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह पाक तूने मुझे ये पाकीज़ा कलमा देकर भेजा, इसे पढ़ने का हुक्म दिया और उस पर जन्नत का वादा भी फरमाया, बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो कलमा तैयबा अफदलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके कमाल के फजाइल हैं। क्या खूबसूरत शेर शायर लिखते हैं ना, हस्बी रब्बी जिसने कहा फैज के दरिया को पाया, गौहर मकसद हाथ आया, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे, दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। कलमा तैयबा के बहुत फजाइल है, याद रहे ये अफजल तरीन जिक्र भी है, बेहतरीन वजीफा भी है। यही कलमा पढ़कर गैर मुस्लिम मुसलमान होता है। यही मुबारक कलमा सच्चे दिल से पढ़ने की बरकत से गैर मुस्लिम के सब गुनाह धुल जाते हैं और वो जन्नत का हकदार बन जाता है। हिलियतुल औलिया में है, दो आलम के मालिक व मुख्तार मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस ए लोगों मेरी ही इबादत करो
تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں، یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں۔ اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، اتنے حدیث اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا۔ نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے۔ فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے، بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اتنی مختصر ہے مگر کیا پیاری بات فرما دی۔ آپ کہیں جناب مجھے ڈیفنس میں بنگلہ چاہیے، آپ اگلا سوال ہوگا کتنے کا ہے، قیمت کیا ہے، پرائس کیا ہے، مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے، ہاں مجھے بھی چاہیے، قیمت تو بتاؤ۔ اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے، مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے، جیب میں پیسے ہوں گے تو دوں گا نا۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے، جنت کا سمن کیا ہے، جنت کا داخلہ کیسے ملے گا، ہائے ہائے، نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی۔ آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ، آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ پھر پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے سبحان اللہ کلمہ طیبہ کی برکتیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک عجیب سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور واقعہ ہے حضرت بایزید بسطامی کا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کو غیب سے آواز آئی، اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ، وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو۔ بایزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ، میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کروں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے پیغام نہیں ہو سکتا۔ رات سوئے، خواب میں پھر یہی آواز آئی، بایزید جاؤ اور غیر مسلموں کے فلاں تہوار میں عید میں شرکت کرو۔ پھر یہ کہتے میں اٹھ گیا، خواب سے کانپنے لگا، سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے، مجھے کون پیغام دے رہا ہے، کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں؟ کہہ رہے میں بیدار تھا تو جاگتے میں آواز آئی،
اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے فرما بردار ہو، مگر غیر مسلموں والا لباس پہنو، ان کے اجتماع میں جاؤ، ایک راز ہے اس میں۔ اب حضرت بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے آواز نہیں ہے، یہ رحمان کی طرف سے پیغام۔ آپ نے لباس پہنا اور آپ چلے گئے غیر مسلموں کے تہوار پہ۔ اب سارے بہت بڑا میدان، بہت بڑا میلہ، سب لوگ اپنے سب سے بڑے عالم کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کا عالم آیا، سب لوگ بیٹھ گئے، اس نے تقریر کرنی تھی، مگر جیسی وہ عالم تقریر کرنے کھڑا ہوا نا، وہ کپ کپانے لگا، وہ لرزنے لگا، اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا اے سردار آپ تقریر شروع کیجئے۔ تو کہتا ہے کہ تو ہمارے اجتماع میں ایک محمدی بیٹھا ہے، ایک اللہ کے آخری نبی کا امتی بیٹھا ہے، اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہوا ہے، اس لیے میری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ پھر اس نے بلند آواز سے کہا اے محمدی، اے اللہ کے آخری نبی کے امتی، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بستامی کھڑے ہو گئے۔ تو اس عالم کہتا ہے میں تم سے کچھ سوال کروں گا، تم نے جواب دیا تو اس کے بعد ہم ساری باتیں تمہاری مانیں گے، اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو بایزید بستامی تو ولیوں کے سردار تھے، آپ نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اس غیر مسلم نے بھرے مجمع میں 61 سوال کیے، 61 کوسچن کیے تھے بایزید بستامی سے۔ بایزید بستامی نے سب کے سب ٹھیک جواب ارشاد فرما دیے۔ حضرت بایزید بستامی نے اسے سوال کیا، تم نے کر لیے سوال، اب میں سوال کرتا ہوں، بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ تو جو غیر مسلموں کا عالم تھا نا، وہ کہتا ہے آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کی زبان پر حق جاری کر دیا۔ اب اپنے اتنے بڑے عالم کی آواز سن کر، اس کا جواب سن کر، اس میدان میں ہزاروں غیر مسلم تھے، سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول، یا جاری رہے گا فیضان کلمہ طیبہ۔ اچھا اب یہاں بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ کلمہ طیبہ کے فضائل تو بہت سارے، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے۔ اب ایسا نہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے بھائی جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں نا، اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال دے دی کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے، مگر اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہیں وہ اس کے تالے کی چابی کے دندانے ہیں۔ تو گویا کلمہ بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، فرض ہو جائے تو حج بھی کرنا ہے۔ چلو حج کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں۔ بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے مگر وہ حج نہیں کرتے۔ اس کو آسان نہ سمجھنا، جس طرح نماز فرض ہے نا، جس طرح روزہ فرض ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے 5 پلر بچپن سے پڑھ رہے ہیں، 5 ارکان اسلام، اسکول میں تھے جب سے، مدرسے میں جب سے پڑھے، سب نے پڑھے ہوں گے۔ کون کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید کا اقرار، کلمہ پاک پڑھنا۔ تو اب کلمہ تو پڑھ لیا، اچھا نماز کو اب بھی لوگ پکا فرض سمجھتے ہیں، بعض لوگ زکوٰۃ اور حج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، یہ بھی پلر ہے اسلام کا۔ اور حج نہ کرنا، اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا وہ بڑی ہلا دینے والی ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جو کوئی شخص استطاعت کے باوجود، یعنی طاقت رکھتا ہے، پیسے بھی ہیں، گھر والوں کو بھی نان نفقہ دے سکتا ہے، ایسی صحت بھی ہے کہ حج کر سکے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، آقا فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، یعنی معاذ اللہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار بس حج کرنا ہے تو وہ ذرا بچی کی شادی کر لوں پھر کر لوں گا، وہ ذرا کاروبار سیٹ کر لوں پھر کر لوں گا، آج کل بڑی گرمی ہے، حج ذرا ٹھنڈ میں آئے نا پھر کر لوں گا۔ اور اللہ کے بندوں ہمیں نہیں پتا ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اگلے حج تک۔
کئی لوگ پچھلے حج میں ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہیں۔ اگر فرض ہے تو دیر نہ کریں، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ 2-4 کام اٹکے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے تو حج کروں گا، ارے تمہاری بھول ہے، وہاں چلے جاؤ، سارے کام ادھر سے ہی تو بن جاتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں۔ مشکل میں ہو تو جاؤ نا آقا کی دربار میں۔ اور لوگ کہتے ہیں حج کے پیسے تو ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں ہیں، وہ کم ہو جائیں گے، بھول ہے تمہاری۔ حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ ہاں، حج کرنے سے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے، حج میں سستی نہیں۔ حج ایک ہی بار فرض ہے، ایک بار کر لیا پھر بار بار نہیں ہے، لیکن جس نے ایک بار بھی نہیں کیا۔ اچھا، ایک اور عجیب فینومینا، عمرے کرتے رہتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے، حج نہیں کیا۔ ارے بھائی تم 100 عمرے کر لو، تمہارا فرض ادا نہیں ہوا ہے۔ کوئی 100 نفل پڑھے اور فرض نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، فرض کرنا پڑے گا نا۔ بالکل اسی طرح حج کرنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی عاشق رسول کے ساتھ حج کر لیا نا، پھر حج کی بار بار کیے بغیر چین آئے گا نہیں۔ حج کا مزہ بھی اور ہے، حج کا لطف ہی اور ہے۔ عرفات کا میدان، مزدلفہ کی راتیں، مینا کی بہاریں۔ آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کلمہ پاک کی برکت سے اسی سال ہم سب کو حج نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمیں اسی سال تیرے گھر آ کر لبیک پڑھنا بھی نصیب فرما دے۔ میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن حج کرنے کی پکی نیت رکھو، اور اگر حج فرض ہو گیا تو اس کی تاخیر نہ کریں۔ تو پتہ چلا کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن جناب والا اس کے دندانے بھی ہیں، اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ اس کے دندانے یہ ہیں کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور حج فرض ہو تو حج ادا کرے، زکوٰۃ کی شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ دے، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ جنت کی چابی کیسے کام کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اپنے بیٹے کو کمال کی نصیحت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کروں گا۔ بیٹا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو۔ بے شک اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، دوسرا ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے، تو 7 آسمانوں اور 7 زمینیں کے جو وزن ہے اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ کا وزن بڑھ جائے گا۔ دوسری نصیحت فرمائی بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کیا کرو، بے شک یہ ہر چیز کی تسبیح ہے، اس کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ دوسرا وظیفہ کیا مل گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ روزی میں کمال کا وظیفہ ہے، جس کی روزی میں پرابلم ہو روز صبح کم از کم 112 بار پڑھ لیا کرو۔ اب آئیے فرماتے بیٹا میں تمہیں مزید 2 نصیحتیں کرتا ہوں، شرک اور تکبر سے بچتے رہنا۔ تو یہ 2 باتیں پازیٹیو جو کرنے والی ہیں، 2 باتیں جن سے بچنا ہے، اس کو پکڑ لیجئے۔ کلمہ پاک اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرنا ہے، اور شرک اور تکبر سے بچنا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سبحان اللہ وصیت بھی ہے اور شاندار نصیحت بھی ہے۔ نیت کرتے انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک اور 200 بار کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کلمہ پاک میں ایک ہدف بتاتا ہوں آپ کو، اچھا وہ کوشش کریں، 1 مہینے کا ٹارگٹ دے رہا ہوں آپ کو۔ پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، روایتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ 70,000 پڑھنا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی محفل میں پڑھ لیں، آپ 1 مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ یار اس مہینے 70,000 پورے کر لوں گا۔ اب اس پہ فرمائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ہر 100 کے بعد ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اب اس کے بارے میں سبحان اللہ ایک بڑی خوبصورت روایت بھی ہے کتابوں میں۔